اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، ہم آج سیرت النبی کا چھٹا سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مغازی پر خاص توجہ اور دیگر مضامین کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغازی پر خاص توجہ۔ اب تک مغازی و سیر کے ساتھ اعتنا نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس فن کی طرف خاص توجہ کی اور حکم دیا کہ غزوات نبوی کا خاص حلقہ درس قائم کیا جائے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری المتوفی 121 ہجری اس فن میں خاص کمال رکھتے تھے۔ ان کو حکم دیا کہ جامع مسجد دمشق میں بیٹھ کر لوگوں کو مغازی اور مناقب کا درس دیں۔ اسی زمانہ میں امام زہری نے مغازی پر ایک مستقل کتاب لکھی، اور جیسا کہ امام سہیلی نے روض الانف میں تصریح کی ہے، یہ اس فن کی پہلی تصنیف تھی۔ امام زہری اس زمانہ کے عالم العلماء تھے، فقہ اور حدیث میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الشیوخ ہیں۔ انہوں نے حدیث اور روایت کے حاصل کرنے میں یہ محنتیں اٹھائیں کہ مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کے گھر جاتے، جوان بوڑھے عورت مرد جو مل جاتا، یہاں تک کہ پردہ نشین عورتوں سے جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور حالات پوچھتے اور قلم بند کرتے۔ وہ نسباً قریشی تھے، سن 50 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بہت سے صحابہ کو دیکھا۔ 80 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دربار میں گئے۔ اس نے بہت قدر و منزلت کی کتاب المغازی غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ہدایت کے موافق لکھی۔ یہ بات خاص طور پر لحاظ کے قابل ہے کہ امام موصوف سلاطین کے دربار سے تعلق رکھتے تھے اور مقربین خاص میں داخل تھے۔ حشام بن عبد الملک نے اپنے بچوں کی تعلیم ان کے سپرد کی تھی۔ 124 ہجری میں وفات پائی۔ امام زہری کی وجہ سے مغازی و سیرت کا عام مذاق پیدا ہو گیا۔ ان کے حلقہ درس سے اکثر لوگ نکلے جو خاص اس فن میں کمال رکھتے تھے۔ ان میں سے یعقوب بن ابراہیم، محمد بن صالح تمار، عبد الرحمن بن عبدالعزیز فن مغازی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ چنانچہ تہذیب التہذیب وغیرہ میں ان لوگوں کا امتیازی وصف صاحب المغازی لکھا جاتا ہے۔ امام زہری کے تلامذہ میں سے 2 شخصوں نے اس فن میں نہایت شہرت حاصل کی، اور یہی وہ 2 شخص ہیں جن پر اس فن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق۔ موسیٰ بن عقبہ خاندان زبیر کے غلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا تھا۔ فن حدیث میں امام مالک ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک ان کے نہایت مداح تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ فن مغازی سیکھنا ہو تو موسیٰ سے سیکھو۔ ان کے مغازی کے جو خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، مصنفین اب تک روایات میں صحت کا التزام نہیں کرتے تھے، انہوں نے زیادہ تر اس کا التزام کیا۔ نمبر 2، عام مصنفین کا یہ مذاق تھا کہ کثرت سے واقعات نقل کیے جائیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں آ جاتی تھیں۔ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط کی اور صرف وہی روایتیں لیں جو ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کتاب بنسبت اور کتب مغازی کے مختصر ہے۔ نمبر 3، چونکہ روایت حدیث کے لیے کسی عمر کی قید نہ تھی، اس لیے اکثر لوگ بچپن اور آغاز شباب ہی سے حلقہ درس میں شامل ہو جاتے تھے اور حدیثیں سن کر لوگوں سے روایت کرتے تھے۔ لیکن چونکہ اس عمر تک واقعات کا صحیح طور سے سمجھنا اور محفوظ رکھنا ممکن نہ تھا، اس لیے اکثر روایتوں میں تغیر اور اختلاط ہو جاتا تھا۔ موسیٰ نے بخلاف اور لوگوں کے کبر سن میں اس فن کو سیکھا تھا۔ 141 ہجری میں وفات پائی۔ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آج موجود نہیں، لیکن ایک مدت تک شائع و ضائع رہی اور سیرت کی تمام قدیم کتابوں میں کثرت سے اس کے حوالے آتے ہیں۔ محمد بن اسحاق
محمد بن اسحاق نے فن مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی، وہ امام فن مغازی کے نام سے مشہور ہیں۔ شہرت عام میں اگرچہ واقدی ان سے کم نہیں، لیکن واقدی کی لغو بیانی مسلمہ عام ہے اور اس لیے ان کی شہرت بدنامی کی شہرت ہے۔ محمد بن اسحاق تابعی ہیں، متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھا تھا، علم حدیث میں کمال تھا۔ امام زہری کے دروازہ پر دربان مقرر تھا کہ کوئی شخص بغیر اطلاع کے نہ آئے، لیکن محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو عام اجازت تھی کہ جب چاہیں چلے آئیں۔ ان کے سکہ اور غیر سکہ ہونے کی نسبت محدثین میں اختلاف ہے۔ امام مالک ان کے سخت مخالف ہیں، لیکن محدثین کا عام فیصلہ یہ ہے کہ مغازی اور سیر میں ان کی روایتیں استناد کے قابل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں لی، لیکن جز القرآ میں ان سے روایت کی ہے اور تاریخ میں تو اکثر واقعات انہی سے لیتے ہیں۔ فن مغازی کو انہوں نے اس قدر ترقی دی اور اس قدر دلچسپ بنا دیا کہ خلفائے عباسیہ جو زیادہ تر اور قسم کی تصنیفات کا مذاق رکھتے تھے، ان میں مغازی کا مذاق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ ابن عدی نے اس احسان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ابن عدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس فن میں کوئی تصنیف ان کی تصنیف کے رتبہ کو نہیں پہنچی۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں لکھا ہے کہ محدثین کو محمد بن اسحاق کی کتاب پر اعتراض تھا تو یہ تھا کہ خیبر وغیرہ کے واقعات وہ ان یہودیوں سے دریافت کر کے داخل کتاب کرتے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور چونکہ یہ واقعات انہوں نے یہودیوں سے سنے ہوں گے اس لیے ان پر پورا اعتماد نہیں ہو سکتا۔ علامہ ذہبی کی تصریح سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق یہود و نصارہ سے روایت کرتے تھے اور ان کو سکہ سمجھتے تھے۔ 151 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن اسحاق کی کتاب المغازی کا ترجمہ شیخ سعدی کے زمانہ میں ابو بکر سعد زنگی کے حکم سے فارسی میں ہوا۔ اس کا قلمی نسخہ الہ آباد میں ہماری نظر سے گزرا ہے۔ محمد بن اسحاق کی کتاب کثرت سے پھیلی اور بڑے بڑے مشہور محدثوں نے اس کے نسخے مرتب کیے۔ اسی کتاب کو ابن ہشام نے زیادہ منقح اور اضافہ کر کے مرتب کیا، جو سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور ہے۔ چونکہ اصل کتاب آج کم ملتی ہے، اس لیے آج اس کی جو یادگار موجود ہے وہ یہی ابن ہشام کی کتاب ہے۔ ابن ہشام کا نام عبد الملک ہے۔ وہ نہایت ثقہ اور نامور محدث اور مورخ تھے۔ حمیر کے قبیلہ سے تھے اور غالباً اسی تعلق سے سلاطین حمیر کی تاریخ لکھی جو آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے سیرت میں یہ اضافہ کیا کہ سیرت میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں ان کی تفسیر بھی لکھی۔ 213 ہجری میں وفات پائی۔ سیرت ابن اسحاق کی مقبولیت کی بنا پر لوگوں نے اس کو نظم کیا، چنانچہ ابو نصر فتح بن موسیٰ خضراوی المتوفی 663 ہجری و عبدالعزیز بن احمد المعروف بسعدی دیری المتوفی 607 ہجری و ابو اسحاق انصاری تلمسانی و فتح الدین محمد بن ابراہیم معروف با الشہید المتوفی 793 ہجری نے منظوم کیا۔ اخیر کتاب میں قریباً 10,000 شعر ہیں اور اس کا نام فتح الغریب فی السیرۃ الحبیب ہے۔ واقدی خود تو قابل ذکر نہیں، لیکن ان کے تلامذہ خاص میں سے ابن سعد نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات میں ایسی جامع اور مفصل کتاب لکھی کہ آج تک اس کا جواب نہ ہو سکا۔ ابن سعد مشہور محدث ہیں۔ محدثین نے عموماً لکھا ہے کہ گو ان کے استاد واقدی قابل اعتبار نہیں، لیکن وہ خود قابل سند ہیں۔ خطیب بغدادی نے ان کی نسبت یہ الفاظ لکھے ہیں، آگے عربی کے الفاظ ہیں: یہ خاندان ہاشم سے تھے، بصرہ میں پیدا ہوئے لیکن بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بلازری جو مشہور مورخ ہیں انہی کے شاگرد ہیں۔ 230 ہجری میں 62 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی کتاب کا نام طبقات ہے، 12 جلدوں میں ہے۔ 2 جلدیں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں ہیں اور یہ حصہ دراصل سیرت نبوی ہے۔ باقی جلدیں صحابہ و تابعین کے حالات میں ہیں، اور چونکہ صحابہ کے حالات میں ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، اس لیے ان حصوں میں بھی سیرت کا بڑا سرمایہ موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جی ناظرین اکرام، ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ
انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔